ایپیسوڈ کی شروعات میں عثمان صاحب چھپ کر قسطنطین کی قرارگاہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قرارگاہ میں آگے بڑھتے ہوئے قسطنطین الیکسیوس سے کہتا ہے، تم جاؤ اور شہنشاہ کے لیے جمع کیے جانے والے محصولات والے سونے کی حفاظت کرو۔ یہ نقشہ ان علاقوں کا ہے جہاں فوجی تعینات ہوں گے، جلدی کرو، وہ اب تک کراسو پہنچ چکے ہوں گے۔ نقشہ لیتے ہوئے الیکسیوس پوچھتا ہے، عثمان کا کیا؟ تو قسطنطین کہتا ہے، عثمان صرف ایک زخمی شکار ہے، وہ اس جنگل سے کبھی نہیں نکلے گا۔ اس کے ساتھ ہی الیکسیوس سپاہیوں کے ساتھ قرارگاہ سے نکل جاتا ہے اور اسے جاتا ہوا دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں، جبکہ تم میرے پیچھے اپنے کتے بھیجنے والے تھے، لیکن اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اس قرارگاہ کو تمہارے اوپر گرا دوں گا قسطنطین، لیکن پہلے مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ اہم کام کیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب الیکسیوس کے پیچھے نکل پڑتے ہیں۔ ادھر بورسا میں ہولوفیرا زخمی ہسیو کے پاس آتی ہے اور پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لاتی ہے، پھر پوچھتی ہے، ہسیو یہ کیا ہوا؟ تمہیں کس نے مارا؟ تو ہسیو کہتا ہے، یہ اس کتے کے ماز نے کیا، وہ واضح طور پر کسی چیز کے پیچھے ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے، قسطنطین کو بتانے کے لیے کہ میں عثمان صاحب کی خدمت کرتی ہوں، وہ اسی لیے آیا ہوگا۔ یہ سن کر ہسیو غصے سے کہتا ہے، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے، الچم خاتون کے نام سے قسطنطین کو مکتوب ملا ہے، محمد ہمارے خلاف چال چل رہا ہے، آندرا نامی سانپ نے مرنے سے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں وہ لمحہ دکھایا جاتا ہے جب آندرا نے بازو میں سے خنجر نکال کر ہولوفیرا پر حملہ کیا تھا، مگر ہولوفیرا نے اس کے حملے کو ناکام بنا کر اسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پھر سپاہیوں کو اندر بلا کر کہا تھا، یہ غدار عثمان صاحب کی خدمت کرتی ہے، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ اس خیال کے بعد ہسیو اور ہولوفیرا کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہولوفیرا کہتی ہے، میں تمہارے لیے بورسا سے بحفاظت نکلنے کے لیے ایک گھوڑا تلاش کرتی ہوں، کیا تم قبیلے تک سفر کر سکتے ہو؟ تو ہسیو کہتا ہے، بالکل، مگر آپ یہاں محفوظ نہیں ہیں، آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ یہ سن کر ہولوفیرا کہتی ہے، فکر نہ کرو، میں یہاں محفوظ رہوں گی، قسطنطین مجھے مارنے سے پہلے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے علاوہ میرا یہاں فریضہ مکمل نہیں ہوا، میں ان لوگوں کو سزا دیے بغیر واپس نہیں جا سکتی جو میرے بابا کے قتل میں ملوث تھے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں کمرے سے نکل پڑتے ہیں۔ تو جنگل میں الیکسیوس سپاہیوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے میں عثمان صاحب اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر الیکسیوس کہتا ہے، یہ عثمان ہے، ہمیں اس نے ڈھونڈ لیا۔ یہ کہتے ہوئے سنتے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں، ہاں عثمان، تم کہاں جا رہے ہو الیکسیوس؟ تو الیکسیوس کہتا ہے، تم اکیلے اور زخمی ہو، یہ صرف ایک احمقانہ بہادری ہے۔ تو عثمان صاحب تلوار پہ نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں، آواز صرف چٹان سے مٹی اڑا سکتی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بازنطینی عثمان صاحب پر حملہ آور ہوتے ہیں، مگر عثمان صاحب پل بھر میں 5 کے 5 بازنطینی سپاہیوں کو مار گراتے ہیں۔ الیکسیوس حملہ کرتا ہے تو اسے بھی زمین پہ پٹخ دیتے ہیں اور تلوار اس پہ تانتے ہوئے کہتے ہیں، اب بتاؤ مجھے، تم نے الجائی کے ساتھ کام کیا، تم دونوں نے مل کر گندوز صاحب کو مارا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرا سامنا کرنے کی؟ تو الیکسیوس کہتا ہے، مجھے قسطنطین سے حکم ملا اور میں نے ایسا کیا، بالکل تمہارے سپاہیوں کی طرح، میری جان بخش دو۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، خاموش، قسطنطین کے پاس ایسا کرنے کی طاقت نہیں ہے، مجھے بتاؤ اس کی حمایت کون کر رہا ہے؟ جواب میں الیکسیوس کہتا ہے، شہنشاہ، وہ جانتا ہے کہ تم بورسا چاہتے ہو، اس نے بورسا کی حفاظت کے لیے الجائتوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تم اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتے عثمان، وہ بہت طاقتور ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کی فوج سے زیادہ طاقتور، اب تمہاری باری ہے الیکسیوس، اور الجائتو اگلا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس کے کپڑوں سے نقشہ نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ نقشہ تمہیں قسطنطین سے ملا، بورسا اور یلاکوا کے علاوہ دیگر مقامات پر کیا ہے؟ بتاؤ تم کہاں جا رہے تھے، ورنہ میں تمہیں یہاں زندہ گاڑ دوں گا۔ الیکسیوس کہتا ہے، ہم شہنشاہ کو جنگی محصولات بھیج رہے ہیں عثمان، اور شہنشاہ سونا لے کر فوج بھرتی کرے گا، پھر اس کے پاس بے مثال فوج ہوگی، اب میری جان بخش دو۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں، تمہیں پتا ہے کہ میں اب بھی گندوز صاحب کی چیخیں سن سکتا ہوں، آنکھ کے بدلے آنکھ اور خون کے بدلے خون۔ یہ کہتے ساتھ عثمان صاحب الیکسیوس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب کے جانباز انہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور خان کہتا ہے، دن ختم ہونے والا ہے لیکن ہمیں ابھی تک حضور کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ پھر کنور کہتا ہے، ہم اندھیرے میں نشانات تلاش نہیں کر سکتے شہزادے، ہمیں جتنا جلدی ہو سکے دن کی روشنی میں کچھ کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں سے اتر کر نشانات دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ نشانات دیکھتے ہوئے تیمور بوگا کہتا ہے، نشانات بورسا کے گھوڑوں کے ہیں، مزید یہاں کچھ قدموں کے نشانات بھی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہاں کچھ تلاش کیا ہے۔ یہ سن کر سنگر آغا کہتے ہیں، شیر زخمی ہے لیکن زندہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جہر کتے باریک بینی سے نشانات کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے اور کنور ارحان سے کہتا ہے، پریشان نہ ہو شہزادے۔ تو ارحان کہتا ہے، ایک طرف ہولوفیرا اور دوسری طرف میرے حضور، میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ یہ سن کر برہان کہتا ہے، میرے شہزادے، وہ کتا ہولوفیرا خاتون کو اس وقت تک نہیں مارے گا جب تک کہ وہ کھیل نہ کھیل لے، وہ انہیں استعمال کرنا چاہے گا، وہ قسطنطین نامی کتا مر جائے گا انشاءاللہ۔ تو ارحان کہتا ہے، پھر ہولوفیرا بچ جائے گی۔ یہ سن کر کنور کہتا ہے، اور الچم خاتون الزام سے بری ہو جائیں گی۔ نشانات دیکھنے کے بعد جہر کتے ارحان سے کہتا ہے، وہ یہاں سے گھوڑوں پر سوار ہو کر شمال کی طرف چلے گئے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب اسی جانب دوڑ پڑتے ہیں۔ قبیلے میں بالا خاتون خواتین اور علاؤدین سے کہتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہولوفیرا بورسا میں ہماری جاسوس ہے، کیا ایسا ہی ہے نا؟
तो अलाउद्दीन कहता है हमारे अलावा ये राज कोई नहीं जानता था, लेकिन कुस्तानतीन को पता चला है। बाला खातून कहती है हम मालूम करेंगे कि उसे कैसे पता चला। गोंचा कहती है कोई है जिसने दुश्मनी में इस राज से पर्दा उठाया। जवाब में अलाउद्दीन कहता है तुम ठीक कहती हो गोंचा, लेकिन वो कैसे जान सकते हैं जबकि सिर्फ हम इसके बारे में जानते थे। बाला खातून कहती है हो सकता है कि आप में से किसी ने इसके बारे में बात की हो और किसी ने सुन लिया हो, लेकिन आप आवाम में इतने अहम मामले पर बात नहीं कर सकते। ये सुनते साथ ही अलजन उस लम्हे को याद करती है जब उसने और अलजम खातून ने हुलफेरा के बारे में बातचीत की थी। गोंचा के खेमे के बाहर खड़े होकर इस मंजर को याद करने के बाद अलजन बहुत परेशान हो जाती है और अलाउद्दीन बाला खातून से कहता है इस राज ने न सिर्फ हुलफेरा बल्कि मेरे बाबा को भी खतरे में डाल दिया है। हमारा कोई दुश्मन ही ऐसा कर सकता है। तो गोंचा डरते हुए कहती है तुम्हारा मतलब है मेरा भाई? अलाउद्दीन हाँ में सर हिलाता है। तो गोंचा कहती है वो कैसे जान सकता है अलाउद्दीन? बाला खातून भी कहती है अलाउद्दीन हम किसी चीज के बारे में यकीन से नहीं कह सकते। अलाउद्दीन गुस्से से कहता है महमद के सिवा कोई नहीं जो इस राज को फाश करे। गोंचा कहती है लेकिन अलाउद्दीन वो नहीं जानता। अलाउद्दीन कहता है अगर उसे पता हुआ तो क्या? बाला खातून कहती है वो ये कैसे जान सकता है? आखिरकार अलजन डरते डरते अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहती है हो सकता है ये मुझसे हो गया हो। ये सुनते साथ ही सब उसकी जानिब देखने लग जाते हैं। उधर बाज़ंतीनी लिबास में मलबूस उस्मान साहब कुस्तानतीन की करारगाह में दाखिल होते हैं और आगे बढ़ते हुए जो भी बाज़ंतीनी सिपाही उनके सामने आता है उसे मार गिराते हैं और ऐसा करते करते वो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। काई के विले में अलजम आकर कहती है अलजन ठीक कह रही है, जब गोंचा खातून बीमार हुई तो उस वक्त हम हुलफेरा के मौजू पर बात कर रहे थे। अलजन कहती है मगर आसपास कोई नहीं था। बाला खातून गुस्से से पूछती है तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो अलजन? तो अलजम कहती है हम तो जो नहीं दे सके बाला खातून, हमसे गलती हो गई। कुछ देर सोचने के बाद अलाउद्दीन कहता है उस दिन आप लोगों के फौरन बाद महमद आया था। गोंजा पूछती है अलाउद्दीन क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तो अलाउद्दीन कहता है मुझे याद है बिल्कुल, मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन वो बहुत नरमी से भी पेश आया था। यह सब महमद का किया धरा है, अगर उसमें हिम्मत हुई तो वो मेरे सामने हकीकत बयान करेगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ता है तो बाला खातून उसे रोकते हुए कहती है दिन की बुराई रात की नेकी से बेहतर है बेटा। मगर अलाउद्दीन कहता है उसने मेरे बाबा की जान को खतरे में डालने की कोशिश की माँ, क्या उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? गोंजा भी परेशान होते हुए कहती है अगर मेरे भाई ने वाकई ऐसा किया हुआ तब भी वो तुम्हारे सामने हकीकत बयान नहीं करेगा। मगर अलाउद्दीन कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उससे किस तरह बात बनवानी है। वो मुसलसल जाने की कोशिश करता है मगर बाला खातून और गोंजा उसे रोक देती है। अलाउद्दीन सिपाही सन को अंदर बुलाकर कहता है फौरन सरदी बाजार की जानिब सिपाही भेजो, वो उस पर नजर रखेंगे। अगर महमद ने फरार होने की कोशिश की तो वो उसे जिंदान में डाल देंगे और मुझे इतला देंगे। ये सुनते साथ ही हसन चला जाता है।